واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا. اگلی مثال دیکھیں کہ اعلیٰ چیز یہ تھی کہ جب ہم مل کر بیٹھتے، دوست احباب، فیملی ممبر، رشتہ دار، تو اللہ کے دین کی گفتگو ہوتی، اللہ کے ذکر کی گفتگو ہوتی. لیکن ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا. اب جب بھی ہماری محفلیں جمتی ہیں، دوست احباب مل کر بیٹھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں. فلاں کا تذکرہ، فلاں کا تذکرہ، اور ان تذکروں میں غیبتیں ہوتی ہیں. آپ قرآن مجید پر غور کریں کہ اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں کی سالوں بعد ملاقات ہوئی بچھڑنے کے بعد، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سالوں بعد آپس میں مل لیے، ملاقات ہو گئی، اللہ نے ہمیں ملا دیا. تو یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ ان دونوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ ہمارے سالوں کس انداز میں گزرے، کیا کیا مشکلات آئیں، کیسے کیسے حالات ہم پر آئے. دونوں میں سے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. نقطہ یہ ہے کہ مشکل وقت گزر جانے کے بعد جب شکر کرنے کا مقام ہوتا ہے، اس وقت انسان اگر اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر پرانے تذکرے شروع کر دے تو اس کے اندر غیبتیں بھی ہوتی ہیں اور بہتان بازیاں بھی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ تذکرہ نہیں کرنا، تو انہوں نے پرانی باتوں کو یاد ہی نہیں کیا، بس اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، کسی تیسرے فرد کا تذکرہ ہوگا، فلاں ایسا، اس نے آج ایسا کر دیا، غیبتیں ہوں گی. تو اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا. تو اس لیے ہم جب دوست احباب مل کر بیٹھیں، رشتہ دار مل کر بیٹھیں، دینی بھائی مل کر بیٹھیں، تو دین کا تذکرہ ہو، اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ ہو.